خاتم النبيين ومولانا مقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقمين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام حسين عليه السلام إنما خرجته لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم آزائے حسین میں شرکت کر سکیں اور یہ توفیق دی کہ اپنے چند کلمات اپنے معجزات کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں. یقیناً یہ مجلس، یہ رضا، یہ گریہ اور یہ تمام چیزیں اللہ کی ایک نعمت ہے. میں نے امام حسین علیہ السلام کے جن کلمات کو آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں امام حسین علیہ السلام اپنے مقصد قیام کو بیان فرما رہے ہیں، اور امام نے یہی فرمایا کہ دیکھو میں عیش و آرام کے لیے نہیں قیام کر رہا ہوں، میرا قیام جد کی امت کی اصلاح کے لیے ہے. میں چاہتا یہ ہوں کہ امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، اور اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت کو پیش کروں. عزیزوں، جو چیزیں امام حسین علیہ السلام کے قیام سے متعلق ہوگی یقیناً وہ بھی ایک قیام ہوگی. امام حسین علیہ السلام کا قیام باطل کے خلاف تھا، ظلم کے خلاف تھا، جہالت کے خلاف تھا، بدکاریوں کے خلاف تھا، بے ادبی اور بدتمیزی کے خلاف تھا. تو یقیناً آج ہماری مجلسیں، ہمارے ماتم، ہماری سبیلیں، ہمارا گریہ، ہمارا سیاہ لباس پہننا، یہ سب وہی قیام کی ایک شمع ہے جو ہم جلاتے ہیں. یہ اسی قیام کی ایک شمع ہے جو ہم جلاتے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ بہت سارے سوالات اس سے متعلق ہیں اور جوابات علماء نے دیے. خود امام حسین علیہ السلام کا یہ خطبہ ہی بہت بڑا جواب ہے ان معترضین کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کے قیام پر اعتراض کرتے ہیں. یہ کہا جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا، آخر کیا وجہ تھی، کون سی ایسی مصیبت آ گئی تھی، کون سی ایسی پریشانی آ گئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی. دین میں کون سی مصیبت تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ اس سے پہلے نہ کسی نے اتنی بڑی قربانی پیش کی تھی اور نہ اس کے بعد کسی نے اتنی بڑی قربانی دی. دیکھیں، ہر دور میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر دور میں کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں. جب اچھے لوگ ہوتے ہیں اور برے لوگ ہوتے ہیں تو جہاں پہ اچھائی پائی جاتی ہے وہاں پہ عمل بھی اچھا انجام دیا جاتا ہے، جہاں برائی پائی جاتی ہے وہاں پر عمل بھی برا انجام دیا جاتا ہے. انبیاء کے دور میں ہم دیکھیں کہ جب پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا، انہیں مبعوث کیا،
تو ہم نے دیکھا کہ انبیاء کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو انبیاء کی دعوت کو قبول کرتے تھے، اور بہت سے لوگ افراد ایسے تھے کہ جو انبیاء کی دعوت کا انکار کر دیا کرتے تھے، جو انبیاء کی دعوت کا انکار کر دیا کرتے تھے، اور صرف انکار ہی نہیں کر دیا کرتے تھے بلکہ ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، ایک ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ جتنے بھی نبی آئے سب نے یہی پیغام دیا کہ دیکھو اللہ کی وحدانیت کو اپناؤ، اور یہی کہا گیا کہ اتقوا اللہ واطیعونی، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو۔ جناب آدم آئے، ان کا پیغام یہی تھا کہ اتقوا اللہ واطیعونی، اللہ سے ڈرو میری اطاعت کرو۔ جناب نوح آئے، ان کا یہی پیغام تھا کہ اتقوا اللہ واطیعونی۔ جب جناب نوح اپنے پیغام کو پھیلا رہے تھے تو اس دور میں بھی یہی دیکھا گیا کہ کچھ لوگ اچھے تھے، کچھ لوگ برے تھے، کچھ لوگ اچھے تھے، کچھ لوگ برے تھے۔ کچھ افراد ویسے تھے کہ جو جناب نوح کی باتوں کو مان رہے تھے، اور کچھ افراد ویسے تھے کہ جو جناب نوح کی باتوں کا انکار کر رہے تھے۔ جب یہ حکم ہوا کہ اے نوح، اگر یہ تمہاری باتوں کو نہیں مانتے ہیں تو صحیح تم ایک کشتی تیار کرو، ایک کشتی تیار کرو۔ جناب نوح نے کشتی تیار کی، کئی 100 سال تک وہ کشتی تیار ہوتی رہی کہ پہلے جناب نوح نے بیج بویا، پھر درخت نکلا، پھر درخت کے بعد اسے کاٹا، اور اس کے بعد کاٹنے کے بعد جو کشتی کے لوازمات ہوتے ہیں وہ آمادہ کیا، اس کے بعد کشتی کو تیار کر لیا۔ جب کشتی تیار ہو گئی، جب کشتی تیار ہو گئی اس وقت بھی جناب نوح آواز دے رہے ہیں کہ دیکھو ہماری بات کو مانو، اللہ سے ڈرو، ہماری اطاعت کرو۔ اگر ہماری اطاعت کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، تم ہلاکت سے بچ سکتے ہو، لیکن اگر ہماری اطاعت نہیں کرو گے تو یاد رکھو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ماننے والوں نے ہم نے یہ دیکھا کہ جو غیر تھے، اغیار تھے، انہوں نے مان لیا، لیکن خود جناب نوح کا بیٹا کنعان یہ آ کے مخالفت کرتا ہے کہ میں آج کشتی میں سوار نہیں ہوگا، میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا، میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا۔ صرف جناب نوح کا بیٹا ہی نہیں تھا بلکہ جناب نوح کی زوجہ، جناب نوح کی بیوی بھی یہی تھی کہ جناب نوح کے مخالف ہو گئی تھی، اور کہا ٹھیک ہے ہم اور بیٹے پہاڑ پہ پناہ لے لیں گے۔ تو عزیزوں، جب اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا ہے اور نبی کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو چاہے وہ نبی کا کتنا ہی بڑا رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا کتنا ہی بڑا رشتہ دار کیوں نہ ہو، جب نبی نے پیغام دے دیا تو اس پیغام کو ماننا ہے، جب نبی نے پیغام سنا دیا تو اس پیغام پر عمل کرنا ہے۔ جناب نوح نے کہا تو صحیح، اگر آج تم ہماری باتوں کو نہیں مانو گے، ہمارے حکم کو نہیں مانو گے تو یاد رکھو چاہے جتنا اونچا پہاڑ تمہارے سامنے آ جائے، پہاڑ پہ بھاگتے تو نظر آؤ گے، لیکن آج پہاڑ تمہیں نجات نہیں دے سکتا، آج پہاڑ تمہیں نجات نہیں دے سکتا۔ تو پتہ ہی چلا کہ اگر کوئی پہاڑ پہ جا رہا ہو، نبی آواز دے رہے ہوں، تو ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ نبی کی آواز پہ لبیک کہے، پہاڑوں پہ نہ بھاگے۔ تو ہر دور میں کچھ افراد اچھے تھے، کچھ افراد برے تھے، اور یہ دور چلتا رہا، افراد بدلتے رہے، زمانہ بدلتا رہا، حالات بدلتے رہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب پیغمبر اسلام آئے، اور پیغمبر اسلام جب آتے ہیں تو اس کے بعد جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا دیکھا گیا کہ جو تمام انبیاء آئے تھے، جو تمام نبی آئے تھے، وہ دور کیسا تھا، اور پیغمبر اسلام کے بعد یہ دور کیسا آ گیا، یہ دور کیسا آ گیا۔ کہا یہ گیا سارے پیغمبروں کا کیا حکم تھا، کیا پیغام تھا، یہی پیغام تھا کہ اتقوا اللہ واطیعونی، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ لیکن جب پیغمبر کا زمانہ آیا تو پیغمبر نے کیا کہا، قرآن نے کیا آواز دی، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو عزیزوں، یہاں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ ایسے نمائندوں کو بھیجا کہ جو ایسے سچے ہیں کہ جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ سچے کسے کہتے ہیں؟ ہماری نظر میں سچا اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ رونما ہو اور اس واقعے کی کوئی خبر دے، جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ واقعہ رونما ہوا ہے، تب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سچا ہے۔ یہاں پہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے بیان کرتا چلوں کہ مثلا جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جملہ خبریہ
اور ایک جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ جملہ انشائیہ کیا ہے؟ کہتے جملہ انشائیہ وہ ہے کہ جس میں سچ اور جھوٹ نہیں پایا جاتا. اگر ہم کسی سے کہیں کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دیے تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی نہیں کہے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ بڑوں کا احترام کرنا چاہیے تو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, کیونکہ سب کو پتہ ہے اس میں کوئی خبر جھوٹ اور سچ کی بات نہیں آتی. لیکن ہم یہ کہیں کہ ابھی میں نے دیکھا سڑک پر ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو ہو سکتا ہے سننے والے کا میں بھی ابھی وہیں سے آ رہا ہوں, میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا. تو اس جملے کو خبریہ کہا جاتا ہے کہ خبریہ میں سچ اور جھوٹ پایا جا سکتا ہے. تو یہی کہا جاتا ہے کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. کہا یہ گیا کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دنیا میں سچے وہ ہیں کہ جب وہ کوئی بیان کریں, جب وہ کوئی خبر دیں, جب ہم اس خبر کی تصدیق کر لیں تب ہم اسے سچا کہیں گے, تب ہم اسے سچا کہیں گے, ورنہ ہم اسے سچا نہیں کہہ سکتے. یہ اور بات ہے, بہت سارے افراد نے اپنے آپ کو سچا مشہور کروا لیا, اپنے آپ کو سچا مشہور کروا لیا. لیکن اہل بیت وہ ہیں, اہل بیت وہ ہیں, قرآن نے بتایا کہ دیکھو ہماری طرف سے جو نمائندے ہیں وہ سچے ایسے ہیں کہ جب وہ کوئی خبر, جب وہ کوئی کلام کرتے ہیں, جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو اگر واقعہ رونما ہوا ہو یا نہ ہو, اگر وہ کہہ دیں تو واقعہ رونما ہو جاتا ہے, وہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے. دنیا والے واقعے کے رونما ہونے کے بعد خبر دیں تب سچ کہلاتا ہے. اہل بیت وہ ہیں جو وہ کہہ دیتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے. اگر سیدہ کہہ دیں کہ تمہارا لباس خیاط کے پاس ہے, تمہارا لباس خیاط کے پاس ہے, تو اگر خیاط کے پاس ہے تو خیاط لے کر آئے گا. اسی لیے ہم نے دیکھا میدان مباہلہ میں جو افراد مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم ایسے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہوا نظر آئے. اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہوا نظر آئے. ایسے سچے ہوتے ہیں, اور جو افراد سچے ہوتے ہیں وہ ہر دور میں سچے ہوتے ہیں, وہ ہر حال میں سچے ہوتے ہیں. وہ مصلحتاً سچے نہیں ہوتے, وہ مصلحتاً سچے نہیں ہوتے, وہ زمانے کے حالات کو دیکھ کے سچے نہیں ہوتے, وہ تمام حکومت اور اقتدار کو پانے کے لیے سچے نہیں ہوتے, بلکہ جو سچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. جو سچے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. تاریخ نے ہمیں بتایا کہ ایک دور ایسا آیا کہ جب پیغمبر اسلام کے بعد مولا کائنات سے حکومت لے لی گئی, اور جب حکومت لے لی گئی تو یہ انحراف پیدا ہوتا رہا. اس وقت ایک یہودی آتا ہے, اور یہودی آنے کے بعد ایک بازار میں کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پہ لوگ جمع ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ تم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ابھی تمہارے پیغمبر کی آنکھ نہیں بند ہوئی, اور ابھی کچھ ہی دن گزرا ہے تو وہ یہاں سے گزرے ہیں, دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں, لیکن تمہارے اندر اتنی گمراہی آ گئی, اتنا انحراف پیدا ہو گیا کہ کوئی بیت المال کے لیے دوڑ رہا ہے, کوئی جگہ کے لیے دوڑ رہا ہے, کوئی تمام چیزوں کو بیان کرنے لگا. جب وہ بیان کرنے لگا کہ تمہارے اندر انحراف آ گیا, تمہارے اندر گمراہی آ رہی ہے, تو وہاں پر پورا بازار خاموش تھا, سارے مسلمان خاموش تھے, سب خاموش تھے. لیکن ایک نے کہا, وہ کون تھا؟ وہ خود مولا کائنات تھے. اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا تو ہماری صفت یہ ہے کہ جب کوئی ہماری حمایت میں بول رہا ہو تو ہم بھی اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں, ہم بھی اس کا ساتھ دینے لگتے ہیں. اگرچہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ غیر قوم کا ہے, یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے بعد انحراف پیدا ہو گیا اور تم بدکار مسلمان ہو, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن امام فرماتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو, تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں کہا امام نے؟ امام یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ ہماری حمایت کر رہا ہے, ہماری طرف سے بول رہا ہے, اسے بولنے دیا جائے, اسے اور موقع دیا جائے کہ یہ تمام چیزوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے. لیکن امام نے فوراً اس کو خاموش کر دیا, اور امام نے کہا کہ دیکھو تم یہ کیا کہہ رہے ہو, مسلمان بدکار نہیں ہے, بلکہ اس سے کہیں زیادہ تمہاری قوم بدکار ہے. کہا کیوں؟ وہ کیسے؟ کہا اس طریقے سے کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ پیغمبر کے بعد مسلمانوں میں انحراف پیدا ہو رہا ہے, گمراہی آ رہی ہے, تو یہ بتاؤ کہ جہاں سارے اختلافات پیغمبر کے بعد ہو رہے ہیں وہ بہتر ہے, یا جہاں سارے اختلافات پیغمبر کے سامنے ہو رہے ہیں وہ زیادہ بدتر ہے؟
کہا تم وہ قوم ہو کہ جب جناب موسیٰ نے اتنی زحمتیں کی، اتنی محنتیں کی، ان پہ اتنے مظالم ڈھائے گئے اور نہ جانے کتنے سال تک وہ اپنے وطن سے دور رہے، اپنے ماں باپ سے دور رہے، ساری مشقتیں، ساری زحمتیں جناب موسیٰ نے تمہارے لیے سہی، اور جب وہ تمہیں لے کر دریائے نیل کی طرف چلے تو کس انداز سے تو وہ دیکھ چکے تھے کہ فرعون کا ظلم کیا تھا، فرعون نے ان پر کیا ظلم کیا تھا، جادوگروں کو بلایا تاکہ موسیٰ کے حق کو باطل کر دیا جائے، لیکن ساری چیزوں کا جواب دینے کے بعد تم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، جناب موسیٰ تمہاری قوم کو لے کے چلے، دریائے نیل تک آئے، دریائے نیل میں راستہ بنا دیا اور دریائے نیل کے راستے سے تمہیں پار کر دیا، جب پار ہو گئے تو وہ فرعون جو پیچھا کر رہا تھا اسے دریائے نیل میں ڈبو دیا، لیکن تم وہ تھے کہ جب تم نے دریائے نیل کو پار کیا اور پار کرنے کے بعد تم نے آ کے دیکھا کہ کچھ افراد ہیں کہ جو کچھ بت بنائے ہوئے ہیں اور ان کی پرستش کر رہے ہیں، ابھی جناب موسیٰ موجود ہیں، تو یہ یہودی قوم ان سے کہتی ہے کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی ایسے ہی ایک خدا بنا دیں تاکہ ہم اس کی پرستش کر سکیں، تو یہ بتاؤ کہ تم زیادہ گمراہ ہو یا ہم زیادہ گمراہ ہیں؟ اگر ہمارے اندر انحراف پیغمبر کے بعد آیا ہے، لیکن تمہارے تو خود پیغمبر کے زمانے میں انحراف آ گیا تھا، خود پیغمبر کے زمانے میں انحراف آ گیا تھا، تو یہی کہا گیا کہ دیکھو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہمیں زمانے نے بتایا، زمانے نے دکھایا کہ دیکھو سچے کون ہیں، صلی محمد علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اتنا انحراف آیا کیوں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیسے آپ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزوں اتنا انحراف آیا کیسے؟ ہم نے یہ دیکھا کہ انبیاء آتے رہے، پیغام الہی سناتے رہے، قانون کی حفاظت کرتے رہے، لیکن کسی نبی میں پیغام دینے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف کہاں تھا؟ اختلاف امتیوں میں تھا، اختلاف امتیوں میں تھا۔ جناب آدم سے جناب ابراہیم تک اور جناب ابراہیم کے بعد جو انبیاء کی نسل چلی ہے، اس طریقے سے ہم دیکھیں کہ کتنا انحراف آیا، لیکن اسلام میں اتنا انحراف کیسے آیا؟ اسلام میں اتنا اختلاف کیسے آیا؟ جناب عیسیٰ کے 500 سال بعد پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی۔ جناب عیسیٰ سے لے کے پیغمبر اسلام تک جو عیسائی مذہب تھا اس نے اپنے مذہب کو سنبھال کر رکھا، لیکن پیغمبر اسلام کی اس دنیا سے جانے کے بعد 50 سال نہیں گزرے اور اتنا بڑا انحراف آ گیا۔ کہاں 500 سال چلانا، کہاں 50 سال چلنا۔ اب دیکھیں جناب ابراہیم کے 2 بیٹے جناب اسحاق اور جناب اسماعیل، جناب اسحاق سے جو نسل چلی ہے وہ جناب عیسیٰ تک پہنچی، اور وہ ساری باتیں ہیں جناب عیسیٰ تک پہنچی۔ جناب عیسیٰ جب آسمان پر چلے گئے تو اب جو نسل چلی ہے جناب اسماعیل کی نسل، یعنی پیغمبر اسلام جناب اسماعیل کی نسل میں سے ہے۔ جناب عیسیٰ آئے اور آنے کے بعد اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اور ان کے جو حواریون تھے، ان کے جو صحابی تھے، انہوں نے اپنے لیے 12 صحابی کو معین کیا تھا، 12 صحابی کو معین کیا تھا۔ اور جو کتاب ہے انجیل کتاب ہے، اگرچہ جناب عیسیٰ کے جانے کے بعد اس میں گروہ بنتا گیا اور کتابیں تقریباً 4 انجیلیں لکھی گئیں، جہاں پر یوحنا کی کتاب ہے انجیل اور متی کی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ان کے جو صحابی ہیں، اور اس میں جو گروہ بنا، کہیں پہ کیتھولک بنا، کہیں پہ پروٹسٹنٹ بنا، اور اس میں آپس میں اختلاف ہوتا رہا، لیکن وہ اپنے مذہب پر ویسی باقی رہے۔ ویسا انحراف نہیں آیا کہ جیسا اسلام میں آیا۔ اگر ویسا انحراف آتا، ویسی گمراہی ہوتی، تو وہاں پر بھی جو دین حق کا ماننے والا تھا وہ بھی قیام کرتا۔ لیکن امام حسین بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم قیام کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا انحراف کسی اور دن میں نہیں آیا، اور ایسا انحراف اسلام میں بھی نہیں آتا۔ جب ایسا انحراف آ گیا، ایسی گمراہی آ گئی، تو ضروری تھا کہ ایسا ہی قیام کیا جائے، ضروری تھا ایسے ہی قیام کیا جائے۔
500 سال کا فاصلہ جو جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے تھے، تو انہوں نے اپنے دین کو اس طریقے سے چلایا کہ 500 سال چل گیا، لیکن یہاں پر پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد 50 سال تک نہیں چل سکا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا دیکھیے وجہ یہی ہے کہ دین کس کے ہاتھوں میں آیا؟ دین کس کے ہاتھوں میں آیا؟ جہاں ہاتھ بدلتے ہیں وہاں دین بدل جاتا ہے، جہاں ہاتھ بدلتے ہیں وہاں دین بدل جاتا ہے۔ اگر دین کسی ید اللہ کے ہاتھ میں آتا تو دین باقی رہتا، لیکن دین ایسے گمراہ کے ہاتھ میں آ گیا تو اتنی مشکلات آ گئی۔ تو عزیزوں آخر ایسی وجہ کیوں ہوئی؟ اس میں ایک چیز یہ بیان کی گئی، وہ ہے دین کے اندر پروپیگنڈا کرنا، دین کے اندر فتنہ پھیلا دینا، دین کے اندر ان باتوں کو بیان کرنا جس کا تعلق دین سے نہ ہو۔ اور وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدھا دین ملا دیا جائے اور آدھی بے دینی ملا دی جائے۔ جب دین اور بے دینی کو ملا کے پیش کیا جاتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے سامنے جو آ رہا ہے وہ تو دینی نظر آ رہا ہے، لیکن اسے کیا معلوم جو پیش کیا جا رہا ہے اس دین کے ساتھ بے دینی بھی آ رہی ہے، اس دین کے ساتھ بے دینی بھی آ رہی ہے۔ جب پیغمبر اسلام کے بعد ایسے ہاتھوں پہ اسلام آیا کہ یقیناً جہاں پر اسلام نہیں تھا، جن کے پاس اسلام نام کی کوئی شے نہیں تھی، اور لوگوں نے اس ہاتھ پہ بیعت کر لیا۔ وہ کون سے ہاتھ تھے؟ کہا کہ شام میں مغیرہ کا بیٹا 2 رئیس قبیلہ کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ یزید کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حاکم شام سے کیا کہا کہ یہ یزید کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مغیرہ کون تھا؟ مغیرہ مدینے سے آیا تھا۔ اس کی پوری تاریخ ہے کہ کوفہ پہلے ایک چھوٹا سا شہر تھا، لیکن کوفے کو توسیع دی گئی اور جو افراد مدینے میں تھے اور دوسری جگہوں پہ تھے وہ سارے افراد کوفے میں آ گئے تھے۔ یہ مغیرہ وہی تھا کہ جو شہادت سیدہ میں اس کا بھی ہاتھ تھا اور اس نے بھی ظلم کیا تھا۔ یہ تمام افراد اور بہت سارے لوگ کوفے میں آ گئے تھے۔ یہی افراد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لیے بھی آئے تھے۔ امام حسین السلام کو قتل کرنے کے لیے جو کہا جاتا ہے کوفے سے لوگ آئے تھے، تو یہی افراد آئے تھے، جن میں سے یہی افراد تھے۔ جب مغیرہ کا بیٹا لے کے آیا اور یہ کہا کہ یزید کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، حاکم شام نے پوچھا کہ تم یزید کی بیعت کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے ہم یزید کی بیعت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ با کمال ہے، با تقوی ہے، نیک ہے، با کردار ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بیعت کریں کہ جس کی ہم بیعت کر رہے ہیں یقیناً وہ اسلام کا حاکم ہونا چاہیے اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، یہ کمال ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے، یہ کمال ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزوں کو جب بیان کر دیا تو ایک مرتبہ حاکم شام مغیرہ کے بیٹے سے پوچھتا ہے کم من اشتریت ابوکا، یہ بتاؤ کہ ان رئیس قبیلہ کو تمہارے باپ نے کتنے درہم میں خریدا ہے؟ مغیرہ کا بیٹا فوراً کہتا ہے کہ 30,000 درہم میں خریدا ہے۔ جیسے ہی کہا 30,000 درہم میں خریدا ہے تو اس کے بعد حاکم شام نے کہا کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ انسان اپنے دین کو 30,000 درہم میں بیچ دے، انسان اپنے دین کو 30,000 درہم میں بیچ دے۔ تو عزیزوں ہم اس جواب کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد وہ اعتراضات جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کو بیعت کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا امام حسین بیعت کر لیتے تو اچھا رہتا، ہم یہ کہیں گے کہ امام حسین کے نظریے کو بعد میں دیکھنا کہ انہیں یزید سے بیعت کرنا چاہیے تھا یا نہ چاہیے تھا۔ پہلے یزید کے باپ کے نظریے کو دیکھو، پہلے یزید کے باپ کے نظریے کو دیکھو تو اس کا باپ کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے یزید سے بیعت کر لی گویا اس نے اپنے دین کو بیچ دیا۔ سلام محمد و آل محمد۔ تو یہ دین جہاں پر بکاؤ دین آتا ہے وہاں پر انحراف آتا ہے، جہاں پہ بکاؤ دین آتا ہے وہاں پر گمراہی آتی ہے، اور یہ مزاج میں ڈال دیا جاتا ہے کہ تم اپنے دین کو بیچ دو اور اپنے دین پہ باقی بھی رہو۔ یقیناً ہم تمہارے روح دین کو، روح اعمال کو ختم کر دیں گے، تم لاکھ سجدہ کرتے رہو، لاکھ اپنی پاکیزگی کا ثبوت دو۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ مزاج کو بدل دیا گیا۔ جب عبداللہ انصاری مولا کائنات کی طرف سے
خوارج کے پاس آتے ہیں اور ان سے مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں. جب وہ واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا یہ بتائیے کہ خوارج کے حالات کیسے ہیں, وہ کرتے کیا ہیں, وہ عمل کیسا کرتے ہیں. کہا میں نے دیکھا کہ جو سجدے میں جاتا ہے وہ سجدے میں رہتا ہے, جو رکوع کرتا ہے وہ رکوع ہی کرتا ہے, جو دعا مانگ رہا ہے وہ دعا ہی مانگ رہا ہے, جو استغفار کرتا ہے وہ استغفار ہی کرتا ہے, اور اتنی دیر تک سجدے میں رہتا ہے کہ جب اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو یقین جانو اس کا ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اونٹ زمین پہ بیٹھتے بیٹھتے اونٹ کا ٹکنا, اونٹ کا گھٹنا ہو جاتا ہے, اس کے ہاتھ کا یہ حال ہو جاتا ہے. خوارج کون تھے؟ جن کے پاس ظاہری دین تھا لیکن اصل دین سے دور تھے. ایسا سجدہ کرتے تھے کہ ان کے پیشانیوں پہ سجدوں کے گٹے پڑ جایا کرتے تھے, سادہ لباس پہنتے تھے, پرانا لباس پہنتے تھے, اور اسی کو وہ دین سمجھ رہے تھے. لیکن یہ جانتے ہوئے بھی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, اس بات کو جانتے ہوئے فرق نہیں کر پا رہے تھے کہ حق کون ہے باطل کون ہے. اگر اس بات کو فرق کر پاتے تو یقیناً وہ مولا کائنات کے ساتھ ہوتے, خود جدا نہ ہو جاتے مولا کائنات سے. مولا کائنات سے جدا نہ ہوتے. تو عزیزوں یہی امتیاز ہے کہ ہر دور میں اچھے لوگ بھی رہے اور برے لوگ بھی رہے, لیکن یہ جو دور ہمارا ہے یہ اور اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ جہاں پر حق و باطل کو تشخیص دینا اور سخت ہو گیا. کیوں؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شخص حق ہے یا باطل ہے. کہتے ہیں جس کے پاس تقویٰ ہوتا ہے, جس کے پاس پرہیزگاری ہوتی ہے, اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حق کو بھی سمجھ لے اور باطل کو بھی سمجھ لے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اصحاب تھے وہ حق اور باطل کو سمجھ رہے تھے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. کیونکہ اگر نہ سمجھا جائے تو انسان پس و پیش میں رہتا ہے, انسان تردد میں رہتا ہے, انسان دو دل ہو جاتا ہے. وہ قاتل کو بھی رضی اللہ کہتا ہے, مقتول کو بھی رضی اللہ کہتا ہے. ایسا مذہب ایسا مسلک کو اپنا لیتا ہے جہاں پہ یہی کہا جائے کہ قاتل بھی رضی اللہ مقتول بھی رضی اللہ. یہ کیسا مذہب ہے, یہ کیسا مسلک ہے. تو انسان درمیانی راستے میں آ جاتا ہے, اور ایسا راستہ جہاں پہ حق و باطل کو تشخیص نہیں دے پاتا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایسے افراد تھے جو حق و باطل کو سمجھتے تھے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, حق کیا ہے باطل کیا ہے. اس دور میں بھی ہم دیکھیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, لیکن ہمارے سامنے ہماری پرورش اس طریقے سے کی جا رہی ہے. آج پوری حکومتیں, پوری طاقتیں, پوری دولت, پوری آرمی اور ہر طرف سے ہر قوت و طاقت کو اس بات پہ صرف کیا جا رہا ہے کہ حق و باطل کو ایسا مخلوط کر دیا جائے اور مخلوط کر کے پیش کیا جائے کہ تمہیں سمجھ ہی میں نہ آئے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. تم اگر امام حسین کو چاہتے ہو تو ہم تمہارے لیے 50 چینل امام حسین علیہ السلام کے نام سے کھول دیں گے. تم اگر مرجعیت کو مان رہے ہو تو ہم تمہارے لیے مرجعیت کو خلق کر دیں گے. تم اگر جناب زہرا سے محبت رکھتے ہو تو ہم باغ فدق کے نام سے نہ جانے کتنے چینل کھول دیں گے, تاکہ تم ان ایسے اسماء کے ذریعے جس سے تمہاری عقیدت ہے, جسے تم چاہتے ہو, جسے تم مانتے ہو, اس نام کی عقیدت کے ذریعے تم ہماری طرف کھینچتے ہوئے چلے آؤ گے, تم ہماری طرف کھینچتے ہوئے چلے آؤ گے. اور ہم نے یہی دیکھا جہاں پر بھی کسی نے بھی اختلاف کا بیج بویا ہے, اتحاد کے نام سے اختلاف کا بیج بویا, عقیدت کے نام سے اختلاف کا بیج بویا اور اس فتنے کو برپا کیا ہے, یا تو وہ دشمنان اسلام کے ہاتھ میں چلا گیا یا وہ ایسے افراد کا شکار ہو گیا کہ جو ظاہراً بھی دشمن اسلام کہلاتا ہے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں جس نے بھی اسلام کے ساتھ گستاخی کی یا ناموس اسلام کے ساتھ گستاخی کی, یا اسے امریکہ نے پناہ دے دیا, یا اسے اسرائیل نے پناہ دے دیا, یا اسے لندن نے پناہ دے دیا, یا اسے لندن نے پناہ دے دیا. آخر کیوں ایسی وجہ ہو گئی؟ کیونکہ ہمارے سامنے ایسے افراد کو پیش کیا گیا اور حق و باطل کو ملا کے پیش کیا گیا. اس سے پہلے بھی شاید میں نے اس بات کو بیان کیا ہو کہ ہماری پرورش ایسی کی جا رہی ہے, اور بالخصوص اس دور میں بچوں کی پرورش اس طرح کی جا رہی ہے کہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ انہیں ان لوگوں کو, ہندی کا جو لفظ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو مانتا پراپت ہے, ان لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں, ان لوگوں کو فیسلٹی دی جا رہی ہے کہ جو افراد کھلاڑی ہیں,
جو افراد کھیل کر رہے ہیں، مثال کے طور پر 2 لوگ ایک ملک سے باہر گئے، ایک تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا اور ایک ٹیم گئی کھیلنے کے لیے. جب کھیل کی ٹیم باہر سے جیت کر آئی تو اس کے استقبال کے لیے صدر مملکت بھی پہنچ گئے، وزیر و وزراء بھی پہنچ گئے، اچھے لوگ بھی پہنچ گئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک وہ شخص جو باہر ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا، ایک ایسا اسٹوڈنٹ، ایک ایسا طالب علم جو باہر ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا اور آخری ڈگری لے کر آ رہا ہے. جب وہ ملک میں پہنچا تو نہ اس کا کسی نے استقبال کیا، نہ کوئی استقبال ہے، نہ کوئی پھول ہے، نہ کچھ نہیں ہے، نہ کوئی ایسی فیسلٹی ہے. اب اخبار والوں نے دونوں تصویریں چھاپی. جو کھیل کے آئے تھے ان کی تصویر فرنٹ پیج پہ چھاپی، سب سے پہلے پیج پہ چھاپی، اور جو بیچارہ تعلیم حاصل کر کے آیا تھا، آخری ڈگری لے کر آیا تھا، اس کی تصویر اخبار والوں نے دیکھا یہ بھی باہر سے تعلیم حاصل کر کے آ رہا ہے، اس کی تصویر چوتھے پیج پہ چھاپ دو. اس کی تصویر چھپ گئی. اب جو بچے ہوش سنبھال رہے ہیں، جو بچے پرورش پا رہے ہیں، جب ان کی نظر اخبار پہ پڑی تو انہوں نے یہی دیکھا کہ جو کھیل کے آ رہا ہے، جو کھیل کے آ رہے ہیں، ان کی استقبال کے لیے صدر مملکت بھی جا رہا ہے، وزیر و وزراء بھی جا رہے ہیں، دنیا کے عزیز و اعزاء بھی جا رہے ہیں، لیکن جو بیچارہ تعلیم حاصل کر کے آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے کیوں نہیں گیا؟ تو پتہ ہی چلا اس کے اندر یہ جذبہ ہوا کہ کھیلنا اچھا ہے، تعلیم حاصل کرنا اچھا نہیں ہے. کھیلنا اچھا ہے، تعلیم حاصل کرنا اچھا نہیں ہے. جب کھیل اس کے مزاج میں آ گیا تو وہ جس فیلڈ میں جا رہا ہے وہیں کے لیے کھلاڑی بنتا جا رہا ہے. چاہے مسلح پہ گیا وہاں کھلاڑی بن گیا، منبر پہ آیا وہاں کھلاڑی بن گیا، مسجد میں گیا وہاں کھلاڑی بن گیا، کوئی عہدہ مل گیا تو وہاں کھلاڑی بن گیا. اب جس عہدے میں اسے فائز کیا گیا اب وہ اسے تعلیمی کام نہیں کرنا ہے، اب اسے وہاں پر صرف کھیل ہی کرنا ہے. اب صرف اسے وہاں پر کھیل کرنا ہے. جہاں پر کھیل ہوگا وہاں پر انحرافیت آئے گی، وہاں پر گمراہی آئے گی، وہاں پر انسان سیدھے راستے پہ باقی نہیں رہ سکتا. اگر معاشرے میں گمراہی آ رہی ہے تو یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جسے ذمہ داری دی گئی ہے وہ کھیل کر رہا ہے، تعلیم نہیں بانٹ رہا ہے. وہ کھیل کر رہا ہے، تعلیم نہیں بانٹ رہا ہے. اگر ہم اس بات کو ملکی پیمانے میں دیکھیں، اگر ملک میں ظلم بڑھ رہا ہے، اگر ملک میں استبداد بڑھ رہا ہے، اگر ملک میں مزدور پریشان ہے، اگر ملک میں کسان پریشان ہے، اگر ملک میں بیواؤں کو ان کا سہارا نہیں مل رہا ہے، یتیموں کو ان کی پناہ نہیں مل رہی ہے اور ہر طریقے سے مجبور ہیں، تو یقیناً جسے عہدہ دیا گیا ہے تو وہ ملک کے ساتھ کھیل کر رہا ہے، ملک کے ساتھ بربادی، ملک کو برباد کر رہا ہے، ملک کو آباد نہیں کر رہا ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری کو جب ایک کھلاڑی کے حوالے کر دیا تو یقیناً وہ ہمارے ساتھ کھیل کرے گا، اور جب کھلاڑی ہے تو اچھے سے کھیل کرے گا. وہ ہر کھیل کے پیترے کو جانتا ہے کہ اسے کس طریقے سے گول مارا جائے. یہ گول ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں گول مار دینا، لیکن جب فارسی میں لفظ گول آتا ہے تو کہتے ہیں دھوکہ دینا. گول زدہ یعنی دھوکہ دے دیا، تو یہ ہو سکتا ہے فارسی کا گول ہو. بہرحال تو ہم نے جب اپنے ذمہ داری کو ایسے افراد کے ہاتھ میں دے دیا، چاہے وہ دنیاوی ذمہ داری ہو چاہے وہ دینی ذمہ داری ہو، تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کس کے حوالے کر رہے ہیں، ہم کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اب تک کھیل کر رہا تھا اور جب اسے استاد بنا دیا گیا تو وہ استاد بن گیا. تو یہی وجہ ہے کہ دنیا والوں نے اسے سراہا، اس کا استقبال کیا، اسے مانتا دی، اسے فیسلٹی دی. جو کھیل کر کے آئے تھے یہ کس کی غلطی ہے؟ کہا یہ عوام کی غلطی ہے، یہ عوام کی غداری ہے ان افراد کے ساتھ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، جو پوری قوم کو فلاح و بہبودی تک لے جانے والے تھے. تو عزیزوں کبھی کبھی انسان کی یہ غداری ہوتی ہے تو جو با کمال ہوتا ہے اسے چھپا دیا جاتا ہے، جس کے پاس کوئی کمال نہیں ہوتا اسے ظاہر کر دیا جاتا ہے، جس کے پاس کوئی کمال نہیں ہوتا اسے ظاہر کر دیا جاتا ہے. تاریخ کے ساتھ یہی کھیل ہوا، یہی کھلواڑ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ جب مسلمانوں نے جب
उम्मती ने अपनी जिम्मेदारी ऐसे हाथों में दे दिया जो सिर्फ खेल कर रहे थे तो पूरे इस्लाम के साथ खेल हो गया। लेकिन जब यही जिम्मेदारी ऐसे हाथों में आई जिसे यदुल्लाह कहते हैं तो उसने बताया कि देखो दीन क्या है, इस्लाम क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, सिरात क्या है, तो सबील क्या है, और ये जान रखो कि जिंदगी का असल मकसद क्या है। तो ये है एक गुमराही का सबब जिसे बयान किया गया कि जब बेकमाल सामने आते हैं और बाकमाल अफराद को छुपा दिया जाता है। जब यजीद की बैत कर ली गई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत से इनकार किया जाएगा तो वहाँ पे ऐसे ही वाक़यात रुनुमा होंगे। लेकिन इमाम हुसैन बता रहे हैं कि देखो मैं पैगंबर का जानशीन हूँ, इस दीन को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और इमाम ऐसे अफराद को अपने साथ लेके चले जो तरद्दुद में नहीं थे, उनके पास यकीन का इल्म हासिल था, वो जानते थे कि हक किधर है बातिल किधर है। अगर वो न जानते तो जनाब हुर शब आशूर ये ना कहते कि एक तरफ हम जन्नत को देख रहे हैं एक तरफ जहन्नम को देख रहे हैं। वो देख रहे थे, वो तरद्दुद में नहीं थे। जब उन्होंने देख लिया तो फैसला कर दिया कि हमें जन्नत की तरफ जाना है, जहन्नम से दूर हो जाना है। तो असहाब हुसैन जिनके अंदर ये सिफात पाए जाते थे कि जिनके पास तरद्दुद नहीं था, यकीन था, अगर अपने मौला को मौला मान लिया है तो महज उन्हीं की इताअत करना है, हर हाल में उनकी इताअत करना है, चाहे हालात बदल जाएं या हालात बदलने के साथ साथ चाहे अमान नामा ही क्यों ना आ जाए। जब हुसैन को मौला कह दिया है तो मौला कह दिया है। अमान नामा भेजे गए, किसके लिए भेजा गया? जनाब अब्बास के लिए भेजा गया। कैसे कैसी साजिशें कि आपके लिए अमान नामा है। तो अच्छा हमारे लिए अमान नामा है? कहाँ? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि सैयदा का लाल नरग़े आदा में गिरा है और तुम हमारे लिए अमान नामा लेके आ रहे हो? वो जिंदगी कैसी जो हुसैन से अलग हो, वो जिंदगी कहाँ रही जो हुसैन से अलग हो। तो करबला हमें बता रही है कि देखो गुमराही से किस तरीके से मुकाबला किया जाता है। जहाँ मिजाज हुसैनी पैदा हो जाए, जहाँ जज्बे हुसैनी आ जाए, वहाँ इंसान हर एतबार से इस बात की तरफ मुतवज्जे रहता है कहीं यजीद और यजीदियत हमारे अंदर दाखिल ना हो जाए। और इमाम हुसैन ने इस्लाम को एक ऐसा मोड़ दे दिया कि ता क़यामत आज उस दर्स से तालीम हासिल करने वाले वैसी से बातें कदम रखते हैं कि दुनिया की तमाम मज़ालिम उनके मुकाबले में आ जाएं, लेकिन वो लब्बैक या हुसैन कहकर उस रास्ते पे टिके होते हैं। उनका ये नारा बताता है कि देखो अगर हम उस वक्त होते तो इमाम के साथ देते और ऐसे इमाम के राह में शहादत पेश कर देते। हाँ आज़ादारों, सिर्फ ये मुजाहिद जो शुहदा हैं सिर्फ उन्होंने कुर्बानी नहीं पेश की है, बल्कि जवानों के साथ बूढ़े भी थे और बूढ़े के साथ बच्चे भी थे। जहाँ पर हर इंसान कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार था और आमादा था। ऐ मौला मुझे कुर्बानी की इजाज़त दे दिए, ऐ मौला मुझे मरने की इजाज़त दे दिए। आज़ादारों, वो वक्त आता है कि हुसैन एक के बाद एक को मरने की इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन जाने वाला यही चाहता है कि हमारी कुर्बानी बनी हाशिम से पहले हो। यही वजह है कि हर कुर्बान होने वाला सबकत चाह रहा था कि पहले मुझे ये शरफ हासिल हो जाए और मैं इमाम पे पहले कुर्बान हो जाऊं और उसके बाद बनी हाशिम जाएं। अल्लाह अकबर, सारी कुर्बानियां देते रहे। और ये कहा गया कि जब इमाम हुसैन मदीने से चले थे तो इमाम हुसैन के साथ 53 सवारियां थी, लेकिन जब ये काफिला शाम से वापस गया है तो 3 या 4 सवारियां थी। अल्लाह अकबर, सिर्फ करबला के मैदान में जो कुर्बानियां दी गई तो दी गई, लेकिन करबला से कूफे से शाम वो बच्चे जो
بیویوں کے ہاتھ میں تھے. جب بے کجاما اونٹ چلتا تھا اور ایسے اونٹوں پہ بٹھایا گیا جسے سرکش کہا جاتا ہے, ایسے اونٹوں پہ بٹھایا گیا, جب اونٹ چلتا تھا گرد و غبار ہوا میں ہوتا تھا, بچے ہاتھ سے چھوٹتے تھے اور بچے وہیں پہ شہید ہو جایا کرتے تھے. آزاداروں, جب یہ قافلہ شام سے مدینے کی طرف گیا ہے نا, اور جب مدینے کی دیواروں پر جناب ام کلثوم کی نگاہ پڑی, ایک مرتبہ آواز دیتی ہے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا, اے مدینے, اے میرے نانا کے مدینے, میرے آنے کو قبول نہ کرنا. اے مدینے, تم جانتے ہو جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہمارے ساتھ عباس تھے, میرا غیرتدار بھیا عباس تھا, حسین تھے, علی اکبر تھے, قاسم تھے, اور محمد تھے. جب ہم یہاں سے گئے تھے تو محملیں تھی, پردہ تھا. ہاں, اے مدینے, اے مدینے, میں تمہیں اپنی سنانی آئی ہوں, میں تمہیں اپنی کہانی سنا رہی ہوں. ہاں مدینے, اب ہم جب واپس آئے ہیں تو نہ حسین ہے, نہ علی اکبر ہے, نہ قاسم ہے, نہ محمد ہے. ہمارے ساتھ جب ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ علی اصغر بھی تھا, لیکن آج وہ علی اصغر نہ آیا. جب ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ 53 ہماریاں تھی, لیکن جب ہم لوٹے ہیں تو 3 ہماریاں ہیں. اے مدینے, ہم اپنے بھائی کو کھو کے آئے ہیں, ہم اپنے بھتیجوں کو کھو کے آئے ہیں, ہم اپنے بھانجے کو کھو کے آئے ہیں. تمہیں کیا معلوم ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا. زہرا کے لال کو کربلا کے میدان میں تڑپا کے مارا گیا, تڑپا کے مارا گیا, پیاسا سے بھاگ کر دیا گیا. اے مدینے, جب ہم کربلا سے کوفے کی طرف چلے تھے تو ہمیں تماشائی ہمارا تماشا کرنے آئے تھے. اے مدینے, ہماری چادریں چھن گئی. اللہ اکبر. جناب کلثوم یہ بیان کرتی ہے, اس کے بعد بشیر جہضم سے جناب سید سجاد کہتے ہیں جاؤ مدینے والوں کو خبر کر دو کہ حسین کا قافلہ واپس آ گیا. بشیر کہتا ہے کہ جب میں مدینے میں وارد ہوا اور جمعہ مسجد کے پاس پہنچا, خطبہ ہونے والا تھا, میں نے سب کو خبر دی کہ دیکھو حسین کا قافلہ واپس آ گیا. اللہ اللہ, سارے مدینے والے اس خبر کو سن کے دوڑ پڑتے ہیں اور خیمے سے جناب سید سجاد برآمد ہوئے. جب لوگوں نے دیکھا سید سجاد پہ نظر پڑی تو سید سجاد کے ہم عمر گریا کرتے ہیں اور اس طرح گریا کرتے ہیں کہ وہ جو جوان تھا آج اس کے بعد سفید ہو گئے ہیں, کمر جھکی ہوئی ہے. آزاداروں, اسی اسنا میں مولا کائنات کے بھائی محمد حنفیہ کو خبر ملتی ہے کہ اہل حرم آ گئے. وہ ملاقات کے لیے آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یبنا اخی, اے میرے بھائی کے بیٹے, بتاؤ میرا بھائی کہاں ہے, میرے دل کا پھل کہاں ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے. جناب محمد حنفیہ سوال کر رہے ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد نے چچا کی طرف دیکھا, آواز دی یا اللہ آتیتکا یتیما, اے چچا جان ہم یتیم لوٹے ہیں. اللہ اللہ, یہ کہنا تھا محمد حنفیہ سے رہا نہ گیا. ایک مرتبہ چاہا یتیم بھتیجے کو اپنے گلے سے لگا لے, جیسے ہی گلے سے لگانا چاہا سید سجاد نے کہا اے چچا ذرا سنبھل کے. محمد حنفیہ کہتے ہیں اے بیٹا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا چچا آپ سے کوئی غلطی نہ ہوئی, ہم جب کربلا سے چلے تھے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی, پیروں میں بیڑی تھی, گلے میں خاردار دور تھا. اے چچا اس خاردار دور کا زخم ابھی بھی گلے میں باقی ہے. مجھے اس سے اعتراض نہیں کہ آپ مجھے گلے لگے, لیکن جب آپ گلے لگے تو وہ زخم پھر سے ابھر گیا, وہ زخم اذیت کرنے لگا.